ایک گروپ آف فرینڈ جاتے ہیں, جگہ ہانٹیڈ ہوتی ہے, وہ ریسٹ ہاؤس ہانٹیڈ نکلتا ہے. اسی سیزن کے فرسٹ ٹرپ پہ ہم گئے تھے ناران میں. اس میں ہمارے ساتھ نا ایک کپل تھا, نیولی ویڈ کپل تھا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیبل خود بخود پیچھے جا رہا ہے. ڈر کے تو اپنے روم میں گئے. روم کا ڈور ہے جو وہ بند ہو گیا. 5 اسٹار ہوٹل تھا وہ. میں کال آئی ہے جی کہ ہماری بچی پہ نا کچھ ہو گیا ہے, میری طرف آؤ. پرانی جگہوں بھی ہوتی ہیں. مری میں بھی کچھ ہے یا نہیں؟ وہاں پر نا اسٹے جب کرتے ہیں نا تو جب مڈ نائٹ ہوتی ہے تو آپ کی آنکھ اچانک سے اوپن ہوتی ہے. کون سے ایسے روڈز ہیں بہت ہانٹیڈ ہیں؟ کشمیر میں بھی ایسی جگہ ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہے نا, وہ آ جاتا ہے ہنزا آ جاتا ہے. شمشال میں اب روڈ اتنا ویران ہے, یہاں میں آ کیسے گیا. کون سا جنگل ہے جو آپ سمجھتے ہیں بڑا وہ ڈینسڈ ہے؟ ناران سے آگے جائیں تو ایک علاقہ آتا ہے چامٹ, اس کا جنگل ہے جو وہ بہت گھنا ہونا ہے. جو کیمپنگ کرتے ہیں وہ بھی ایک دم ڈر جاتے ہیں, اور یہ کون ہے؟ ایسی جانوروں کی آوازیں آتی ہیں, رونے کی, کورانے کی. اپنی چپل اتار کے نا باہر رکھ دیا آپ نے. آپ جب صبح اٹھیں گے آپ کو نظر نہیں آئے گی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پبلک مسٹریز. میں ہوں مشارف فاروقی. ناظرین, ہم نے یقیناً انڈین فلمز میں اور انگلش فلمز میں ایسی ہارر فلم ضرور دیکھی جو کہ کچھ گروپ آف فرینڈز ہوتے ہیں اور وہ اسپیسیفکلی کسی ایریا میں جاتے ہیں ٹرپ لے کے یا دوستوں کے ہمراہ. تو وہ جس ریسٹ ہاؤس میں رہائش رکھتے ہیں اپنی, تو وہ ہانٹیڈ ہوتا ہے, یا ان کے ساتھ جو کوئی نہ کوئی ایک ممبر ہوتا ہے وہ پوزیسڈ ہو جاتا ہے. یہ کافی سٹوریز ہم لوگ دیکھتے بھی رہے ہیں اور فلمز بھی ایسی دیکھتے ہیں. اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں, ناردرن ایریاز کی, تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہمیں ضرور ملتی ہے وہاں جا کے, یا جب ہم اپنے فیملی کے ساتھ یا کزنس کے ساتھ بھی جاتے ہیں, فرینڈس کے ساتھ بھی, تو وہاں پہ ایک خوف ہوتا ہے ذہن میں کہ یار یہ رات کے اس ٹائم یہ ہانٹیڈ ہو سکتا ہے, یہ ریسٹ ہاؤس ہانٹیڈ نہ ہو. کیونکہ پرانے تعمیر بھی کچھ ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں, جیسے مری میں ہم بات کریں, کچھ پرانے ریسٹ ہاؤس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کا پارٹ ضرور رہتی ہیں. آج ہمارے گیسٹ ہیں, وہ ان کی بیسکلی ایک ٹریول کمپنی ہے, وہ ایک ٹورسٹ کمپنی چلا رہے ہیں اور اس کے آپریٹر ہیں. ان کو ہم نے آج دعوت دی ہے. اسامہ بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اسامہ آپ؟ الحمدللہ, آپ سنیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اسامہ, آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. یقیناً آپ بھی فلمز دیکھتے ہوں گے اور ایک گروپ آف فرینڈ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں جاتے ہیں تو وہ جگہ ہانٹیڈ ہوتی ہے یا وہ ریسٹ ہاؤس ہانٹیڈ نکلتا ہے. آپ تھوڑے بارے میں بتائیے گا, کون سی کمپنی چلا رہے ہیں, کتنے عرصے سے آپ ٹورسٹ کمپنی چلا رہے ہیں؟ جی, میں ٹرپ ٹو ٹورز اینڈ ٹریولز کے نیم سے کمپنی رن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اسے جو میں نے اپنی کمپنی کا اسٹارٹ لیا تھا وہ 2 سال پہلے لیا تھا. 2 سال؟ جی, ٹھیک ہے. 2 ایئرس بیفور. بالکل ٹھیک ہے. اپنی ڈگری سے کمپلیٹ کر کے پھر میں نے اپنی کمپنی اسٹارٹ کی. اچھا, ٹھیک ہے. تو ہمارے ساتھ کافی ایسے گروپس ٹریول کرتے ہیں یا فیملیز ٹریول کرتے ہیں جو جاتے ہیں ہمارے ساتھ, اور ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں. جی, ٹھیک ہے. اس میں کچھ ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز ہیں, جیسے کہ ناران ہے, کلام ہے, ہنز ہے, سکردو ہے. ان جگہوں پر کافی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اوکے اسامہ, جو ٹور ہوتا ہے اس چیز کو کیا ایک ایسا ایلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہانٹیڈ بناتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ساتھ لوگ آئے ہوتے ہیں ان میں پرابلمس ہوتی ہیں, یا جہاں پہ آپ جاتے ہیں ان ایریاز میں زیادہ مسئلہ آتا ہے؟ اچھا, اس میں نا 2 چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ تو ہمارے ساتھ وہ ٹریولر ہوتے ہیں جو ویسے ہی اپنے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پریپیئر نہیں ہوتے, گھر سے ریڈی نہیں ہو کر جاتے کہ ہم نے آگے جانا ہے, تو وہ تھوڑے سے ان معاملات میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ روڈز ایسے ہیں کہ جہاں پر مکمل ویران ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ جنگلات آتے ہیں. جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ نیکسٹ کیا چیز آنے والی ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آگے بالکل ویران جگہ آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے دماغ میں ایک خوف بیٹھ گیا کہ اس جگہ پر, اور ان جگہوں پر ایسے احساسات زیادہ محسوس ہوتے ہیں.
اچھا آپ یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ جو آپ کے ساتھ لوگ جاتے ہیں ان میں کچھ لوگ مینٹلی ریڈی نہیں ہوتے. نہیں. اچھا کوئی ایسا واقعہ ہم سننا چاہیں گے پہلے کہ جو بندہ یا کپل آپ کے ساتھ گیا ہو, کوئی اس میں سے کوئی واقعہ بتائیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. اچھا اسی سیزن کے فرسٹ ٹرپ پہ ہم گئے تھے ناران میں, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے ساتھ نا ایک کپل تھا, نیولی ویڈ کپل تھا, ٹھیک ہے. تو ان کا ہم نے اسٹے کروایا ایک ہوٹل میں, ٹھیک ہے. ہمارا اسٹے تھا ایک دوسرے ہوٹل میں, ان کا اسٹے تھا دوسرے ہوٹل میں, لیکن کلائنٹ ہمارے تھے تو اس وجہ سے ہم ایک کانٹیکٹ میں تھے. تو ان کے بقول کہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں پیش آئی ہیں کہ فار ایگزامپل انہوں نے جو ہمیں بتایا, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور وہ بیٹھے ہوئے تھے بالکنی میں, ٹھیک ہے, بالکنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیبل خود بخود پیچھے جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ڈر کے تو اپنے روم میں گئے, روم کا ڈور ہے جو وہ آٹومیٹکلی بند ہو گیا, خود بخود بند ہو گیا. اچھا وہ جو ہوٹل تھا بے شک اس کا نام نہ لیں, جی جی, لیکن وہ نیولی بنا ہوا تھا اور 5 اسٹار مطلب اچھے لیول کا تھا. 5 اسٹار ہوٹل تھا وہ. اچھا ٹھیک ہے, وہ اسٹینڈرڈ کیٹیگری میں نہیں, 5 اسٹار کیٹیگری میں. مطلب ان کی برانچز ادھر بھی ہیں جی, برانچز ہیں لاہور وغیرہ میں بھی ہیں. جی جی, انٹرنیشنل بھی ہیں. اوکے, ان کی برانچز مطلب کافی فیمس ہے, کافی فیمس ہوٹل ہے وہ. ٹھیک ہے. تو جس میں یہ واقعہ ہے. اچھا اچھا. اس کے علاوہ یہ ابھی لاسٹ ٹرپ پہ ہمارے ساتھ ایک فیمیل گئی ہوئی تھی, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے کہ ہم لوگ باہر نکلے ہوئے تھے, کھانا وغیرہ کھانے کے لیے نکلے ہیں جی. تو پیچھے سے نا ہمیں کال آئی ہے جی کہ ہماری بچی پہ نا کچھ ہو گیا ہے, کسی نے حملہ کر دیا ہے, اس میں کوئی چیز آ گئی ہے. وہ ہمارے گائیڈ بھی اس ٹائم گئے ہیں, تو انہوں نے جا کے دیکھا تو اسی میں انہی کے ساتھ ایک حافظ قرآن بھی آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. وہ سورتیں پڑھ کے اس پر پھونکے مار رہا تھا, لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. پھر اس لڑکی نے جب اشارہ کیا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ اب اس نے بالکل اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیے 2 فنگرز کے ساتھ کہ میری طرف آؤ. اس نے کہا, لڑکی نے کہا, لڑکی کے اندر جو لڑکی تھی اس آواز میں کہا کہ میرے پاس آؤ. اوکے. پھر اس ٹائم جو بھی ادھر کھڑا تھا نا, لڑکے کھڑے تھے, لڑکیاں کھڑے, وہ ادھر سے بھاگ گئے. لیکن یہ کہ تھوڑی دیر بعد وہ بالکل نارمل ہو گئی. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے آپ کے ساتھ آتے ہوں گے جو آلریڈی ان معاملات میں گزر رہے ہوتے ہیں, جادو, جنات, حاضری, پوزیسڈ والا معاملہ. اور دوسرا ظاہری بات ہے جہاں آپ جاتے ہیں وہ کچھ پرانے ہوٹلس بھی ہوتے ہیں, کچھ پرانی جگہوں بھی ہوتی ہیں. وہاں پہ جب نیا کوئی رہائش کے لیے آتا ہے تو اگلا ڈسٹربنس پھر کریٹ ہوتی ہے. ناردرن ایریاز میں اگر ہم, آپ کا زیادہ ناردرن ایریا میں ہی جاتے ہیں ہوتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں جیسا آپ نے بتایا مری میں بھی کچھ ہے یا نہیں؟ مری میں زیادہ تو نہیں ہے, لیکن ہے. پرانے جو پرانے ریسٹ ہاؤسز ہیں ان میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا اچھا. اس کا بھی آپ کے ساتھ نا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. بتائیں. کہ وہاں پر نا اسٹے جب کرتے ہیں نا, تو جب مڈ نائٹ ہوتی ہے تو آپ کی آنکھ اچانک سے اوپن ہوتی ہے. جب سوئے ہوتے ہیں اچانک سے آپ کی آنکھ اوپن ہو گئی ہے, تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کے بالوں میں کوئی ہاتھ پھیر ہے. ٹھیک ہے. ڈور آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا, لیکن یہ سارا نا وہم ہوتا ہے, ذہن کا کمال ہے. یہ بھی ایشو ٹھیک ہے, یہ بھی ایشو ہوتا ہے, لیکن موسٹلی نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ 100 میں سے 5% کے ساتھ ہوگا, 95% کے ساتھ نہیں. کم ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے. اچھا کون سے ایسے روڈز ہیں جہاں پہ آپ نے ٹریول کیا اور وہ آپ کہتے ہیں کہ بہت ہانٹیڈ ہیں, یا آپ کو فیل ہوا, یا کون سے ایسے ناردرن ایریاز ہیں جیسے ہنزا ہے, جیسے کلام ہے, کگان ہے, وہ پوائنٹ آؤٹ ذرا بتائیے گا کون سے ہیں؟ اچھا اس میں نا ہر جگہ کی نا اپنی کہانی ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی آپ کشمیر میں جائیں, کشمیر میں بھی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی پوائنٹس بتائیے گا, نام ضرور لیجیے جگہوں کے. شاردا میں چلے جائیں آپ, شاردا میں چلے جائیں, یا
آپ اپر نیلم میں اسٹے کرتے ہیں اوکے. تو وہاں پر ایسی چیزیں دیکھنے. لیکن جو پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور ہے نا ان معاملات میں, وہ آ جاتا ہے ہنزا آ جاتا ہے. ہنزا میں آپ بلتید فورٹ میں جاتے ہیں, وہاں آپ کو اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایون کہ ادھر ایک روڈ ہے شمشال روڈ, ٹھیک ہے, ادھر بھی ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. ہنزا میں ٹھیک ہے. شمشال میں آپ روڈ اتنا ویران ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یار یہاں میں آ کیسے گیا ہوں. اچھا. یہ نارمل پرسن کی کیفیت ہوتی ہے. آپ کا تو چلیں وہ ہے, پھر بھی ایک ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ریگولر جانا ہوتا ہے, اس وجہ سے ہمیں زیادہ محسوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کلام والی سائڈ پہ آ جائیں. کلام والی سائڈ پر یہ ہے کہ ادھر زیادہ تر لیپرڈ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ادھر چلے جائیں. ریسنٹلی ہم نے نا ایک نیو پوائنٹ فائنڈ کیا ہے 0 پوائنٹ کے نام سے. ٹھیک ہے. آپ اس سائڈ کو جاتے ہیں تو آپ کو ادھر کلیئرلی نظر آ جائیں گے لیپرڈ کے نشانات. اچھا. ٹھیک ہے. وہ کلیئرلی آپ کو نظر آ جائیں گے. اس کے علاوہ نران سے آگے چلے جائیں آپ. ٹھیک ہے. تو اس سائڈ کا روڈ ہے نا جو, وہ بہت ڈینجرس ہے. اس طرح کا ہو سکتا ہے جنات, اس طرح کا جنات. اچھا دوسرا یہ بتائیں, جیسے ہم لوگ اکثر جو مین جو اپروچیبل چیزیں ہیں, جیسے مری کے ساتھ جو علاقے لگتے ہیں, پٹیاٹا ہے, باقی ہیں, ان میں کوئی آپ کو کبھی محسوس ہوا؟ اچھا, ان میں نا جائیں تو رات کے ٹائم ٹریول کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اگر تو کوئی پیدل ٹریک کر رہا ہے نا, تو وہ تو ضرور ان چیزوں سے گزرے گا. ٹھیک ہے. لائک مشک پوری ٹاپ چلے گئے, آپ نے رات کے ٹائم پہ وہاں پیدل ٹریک کی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو بہت سی ڈیفیکلٹیز پیش آئیں گی. ٹھیک ہے. آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے پیچھے ایک سایہ آ رہا ہے. اوکے. اس میں یہ ہے کہ پٹیاٹا والی سائڈ پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ادھر ویسے ہی جنگلات ہیں. ادھر آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے مجھے کوئی پکڑنے کے لیے آ رہا ہے. فیل ہوتا ہے باقاعدہ, بہت فیل ہوتا ہے پٹیاٹا میں. اچھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ادھر موسٹلی جو ہے وہ ہے ہی جنگلات. اچھا, کون سا جنگل ہے جو آپ سمجھتے ہیں بڑا وہ ڈینسڈ ہے, وہاں پہ خوف آیا ہو, جس طرح اسکردو میں کے پاس ہے یا اس طرح کے کوئی جنگل آتے ہیں, وہ کون سا ہے؟ اچھا, نران سے آگے جائیں تو ایک علاقہ آتا ہے چامٹ. جی. ٹھیک ہے. اس کا جنگل ہے جو وہ بہت گھنا ہے, ڈراؤنا ہے, بہت زیادہ ڈراؤنا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. کیا ہے وہاں درخت زیادہ ہیں؟ وہاں درخت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ اور ادھر واقعی ہے ایسی چیزیں, درختوں میں تو ویسی ہی چیزیں بہت ہوتی ہیں, وہاں تو رہنے کی جگہ بالکل ایسی ہے. اس کے بعد آپ کلام میں چلے جاتے ہیں, اوشو فارسٹ میں. ٹھیک ہے. ادھر آپ کو نائٹ میں ملیں گی, مڈ نائٹ میں جا کے. ٹھیک ہے. ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے میں, ایون کہ وہاں پر کیمپنگ بھی ہوئی ہے. کیمپنگ بھی کرنا ادھر بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا, کیمپنگ سے جہاں اگر بات کریں تو بڑے واقعات ہم سنتے ہیں, فلمز میں بھی دیکھتے ہیں جی, کسی نے کیمپنگ کی ہے تو وہ باہر سے کوئی ہلا رہا ہے کیمپ کو, اندر ڈر گیا بندہ, یا ہم نے جو ایسے چینلز بنے ہوئے ہیں جو کیمپنگ کرتے ہیں یا ٹورسٹ کے حوالے سے, وہ بھی ایک دم ڈر جاتے ہیں اور یہ کون ہے. پھر ایسی جانوروں کی آوازیں آتی ہیں, رونے کی, قرانے کی, بھیڑیا یا کچھ اور. آپ نے کبھی کیمپنگ جب بھی کی, کیا فیس کرتے ہیں؟ کوئی چیز غائب ہو جاتی ہیں, کیا ہوتا ہے؟ کیمپنگ زیادہ تر ہوتی ہے شاران فارسٹ والی سائڈ پہ, یا جن لوگوں نے ہائکنگ کرنی ہوتی ہے نا, وہ زیادہ تر کیمپنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں اس چیز کا رجحان کم ہے, لیکن جو ہمارے ساتھ فارنرز آتے ہیں وہ زیادہ تر کیمپنگ اور ہائکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیمپنگ میں ایسے واقعات ہیں نا جو ہمارے ساتھ بھی پیش آئے ہیں کہ آپ رات کو اگر فار ایگزامپل آپ اپنی چپل اتار کے نا باہر رکھ دیا آپ نے. اچھا. آپ جب صبح اٹھیں گے آپ کو نظر نہیں آئے گی, چپل غائب. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے واقعات ادھر پیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو اتنی ڈرونی آوازیں آئیں گی کہ آپ ادھر رات کو سو نہیں سکتے. مطلب وہ ایک تو جنگل کی آوازیں, جانوروں کی, بیڑیوں کی, چیزوں کی, وہ بہت خوفناک ہوتا ہے. بہت خوفناک آوازیں ہوتی ہیں, جس وجہ سے جو نارمل پرسن ہے نا وہ وہاں پر جا کر سو نہیں سکتا. اور اوپر سے نا میرے خیال سے سگنل بھی غائب ہو جاتے ہیں, فون سگنلز بھی نہیں آتے ادھر.
پھر اوپر سے ٹھنڈ علیحدہ, کافی مشکل ویسے ٹاسک ہے اور یہ. زیادہ تر کیمپنگ ہوتی ہے گرمیوں میں ادھر. اچھا گرمی میں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ونٹر سیزن میں نہیں ہو سکتی وہاں پہ نا, کیونکہ اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ہوا بھی بہت, اور اس حوالے سے ٹھیک ہے. اچھا اسامہ تھوڑا یہ بتائیں, جو جھیل سیف الملوک ہیں, کوئی پری شری ملی آپ کو بھی یا نہیں؟ ہمیں تو آج تک پرے ہی ملے ہیں, پرے ملے ہیں ٹھیک ہے, لیکن کافی کہانی مشہور ہے ادھر ہمارے. آپ پرسنلی وہاں جا چکے ہیں؟ جی بالکل جا چکا ہوں. کوئی ڈھونڈنے سے ملے گی پری ہے نہیں ہے وہاں کچھ؟ نہیں, کوئی ایسی پری نہیں ہے وہاں پر. ایک بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں, ویسے سنا ہی ہے ہم نے, ان کے ہی زبانی سنا ہے کہ وہاں ایک مصر کا شہزادہ تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جس نے خواب میں ایک پری کو دیکھا تھا, اور وہ پری اور شہزادہ ہے نا جو, وہ ادھر آ کے نا ایک دوسرے سے ملے تھے. اچھا, تو انہیں یہ جھیل بہت خوبصورت لگی, ٹھیک ہے, اور شہزادے کا نام تھا سیف, تو اس نیم پر یہ جھیل سیف الملوک رکھی گئی ہے. لیکن آج تک ہمیں تو پرے ہی ملے ہیں. اور لیکن تھوڑا خوفناک, کیونکہ وہاں زیادہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہوگا, رات میں تو خوفناک ہوگا. ماؤنٹینس میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو, اگر نائٹ میں ٹریول کرتے ہیں, پیدل ٹریکنگ کرتے ہیں, تو وہ آپ کو خوف آئے گا ہی آئے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو خوف نہ آئے, یہ ہوتا ہے. اچھا, بائک رائڈرز بھی بڑے مشہور ہوتے ہیں آج کل ٹریولنگ. آپ نے بھی کیا ٹریول بائک پہ؟ جی میں نے ایک بار کی ہے بس. اچھا, اس میں آپ نے کوئی راستہ بتائیں کہ جہاں آپ کو خوف آیا ہو. اچھا, دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اسلام آباد میں اکثر سننے میں آتا ہے مارگلا ہلز ہیں, وہ بھی رات کو بڑا خوفناک منظر فیل ہوتا ہے ایک ٹائپ کا. اور اس کے بعد بائک پہ جب آپ نے ٹریول کیا تو اس میں کیا آپ کو ڈفرینٹ لگا, مشکل کیا ہے؟ اچھا, اس میں نا یہ ڈفرینس آ جاتا ہے کہ جب آپ بائک چلا رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہاں سے آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں ہوائی مخلوقات. اچھا, ٹھیک ہے, آپ کو اتنا بڑا سایہ نظر آ جائے گا, کوئی عورت نظر آ جائے گی, کوئی عورت نظر آ جائے گی, کوئی دلہن, ٹھیک ہے, وہ آپ پیچھے بائک کو اسٹاپ کر کے دیکھیں گے پیچھے, آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اور اس میں ہوتے بھی اکیلے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں موسٹلی اکیلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ایک پرسن ساتھ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک ہو یا دو ہو, اس ٹائم پر ڈر لگتا ہی لگتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کو ایسا لگے گا کہ میری بائک گرنے لگی ہے ابھی, ٹھیک ہے. اور آپ نے بات کی ہے مارگلا ہلز کی, ادھر بھی تقریباً سیم ہی ہے, نائٹ وے مشکل ہے, ٹھیک ہے, بہت مشکل ہے کہ ہم اکیلے ٹریول کریں. ٹھیک ہے, اکیلے کیا, گروپ میں بھی نائٹ میں ٹریول کریں گے تو آپ کو ڈر ہی لگے گا. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ہائکنگ بیسیکلی ہمارے ہاں ہائکنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں. جی, کوئی ایسا ٹریک آپ نے دیکھا ہو جو آپ سمجھتے ہو, فرض کریں وہ مارگلا ہلز کا بھی ہائکنگ ٹریک ٹریل 5 ہے کوئی, وہ کہتے ہیں اکثر میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ اس میں جو ٹریک نمبر 5 ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہانٹیڈ ہے, وہاں کچھ ایسے مسئلے ہیں. آپ نے کہیں ناران یا ادھر ادھر ہائکنگ کی طرف گئے ہیں تو کون سا ایسی اسپاٹ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل ہے, ہانٹیڈ ہے؟ اگر مشکل کے حساب سے دیکھا جائے تو فیری میڈوز کا ٹریک ہے. فیری میڈوز, ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا ٹریک جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آصف زدہ ہو سکتا ہے ہانٹیڈ؟ اس میں نا 2 سے 3 آ جاتے ہیں ٹریک, ٹھیک ہے, جیسے مشکپوری ٹاپ کا ٹریک ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اگر آپ نائٹ میں ٹریک کریں گے تو وہاں پر ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مشکپوری ٹاپ کا ٹریک ہے, پیدل ٹریکنگ ہے جو, وہ تقریباً 3.5 گھنٹے کا ٹریک ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نائٹ, اور ادھر سے تو جو ہماری آف روڈ ٹرانسپورٹ جاتی ہے وہ بھی اگر گزر نہیں ہو, اس کا ٹریک ہی اتنا خطرناک ہے کہ ایک جو ٹرانسپورٹ ہے, جیپ ہے جو ہماری, اسے تھوڑا سا کرو ہونا پڑے گا تو پھر دوسری گزرے گی. تو جب بندے پیدل ٹریک کر رہے ہوں گے تو پھر تو آپ خود سمجھ جائیں کہ کتنا ڈراؤنا ہوگا, اور وہ بھی نائٹ میں. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ تھوڑا سا بتائیے گا, جن آپ موسٹلی ریسٹ ہاؤسز کی اگر ہم بات کریں, مری ہے یا کوئی اور ہے, وہ بنے ہوئے ہیں انگریزوں کے دور کے. جی, تو تھوڑا ریسٹ ہاؤس کے بارے میں ہمیں بتائیے, کہاں پہ سب سے زیادہ آپ نے پرانے ریسٹ ہاؤس دیکھے جو بالکل کھنڈر ہوں, آپ گئے ہوں گے یار یہ کیا ہے, ہم نے نہیں رہنا, یا کسی نے, ٹھیک ہے آپ لوگ اکوموڈیشن اچھی لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن جب آپ پہلے بھی اگر کہیں ٹریول کرتے تھے اکیلے وداؤٹ دس کمپنی,
تو جب آپ کو شوق بھی تھا یہ سارے معاملات کا, تو کون سی جگہ ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں بڑی پرانے ہوٹلز ہیں وہاں؟ اچھا آپ ادھر کو چلے جائیں, مری والی سائڈ میں ریسٹ ہاؤسز زیادہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. وہاں پر نائٹ ہے نا, جو وہ نیو بندہ سروائیو نہیں کر سکتا. ہم آتے جاتے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ادھر کا اسٹاف ہمارے ساتھ فرینڈلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تر ہے نا جو مری میں ریسٹ ہاؤس ایسا ہے. ہمارے ایک کولیگ ہی ہیں, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ رات کو سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں ایسا لگا کہ کوئی انہیں آواز دے رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, انہوں نے باہر جا کے دیکھا ہے, کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے. پھر وہ آ کر سوئے ہیں, پھر ڈور ناک ہوا ہے, انہوں نے باہر جا کے دیکھا ہے تو کچھ نہیں. وہ فرسٹ منزل پر گئے ہیں, زیادہ تر ریسٹ ہاؤسز ہوتے ہی فرسٹ منزل تک ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ فرسٹ منزل پر جا کے دیکھا ہے کوئی نہیں ہے, بس ادھر یہ ہے کہ ایک چیئر ہے وہ ہل رہی ہے. اچھا, اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں. ناظرین بھی اس بات کو سوچ بھی رہے ہوں گے اور اپنی باتیں بھی ڈسکس کرنے کا ہمیں چاہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی بات بتائیں. ہمیں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے واقعات بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ زیادہ یہ چیزیں افیکٹڈ ہے. میں اپنی اگر بات کروں تو کچھ ایسے ریسٹ ہاؤس میں نے مری میں میرا اتفاق ہوا, کچھ پرانی بات ہے, تو وہ کافی نیچے جا کے تھے. جی, مطلب روڈ سے بڑی سنسان میں الگ جگہ بنا ہوا, پرانے اسکولز تھے اس کے ارد گرد, کچھ اس طرح کے. مال روڈ سے ہم کہہ لیں کہ آئی تھنک پنڈی پوائنٹ کی طرف جائیں, یا کوئی مجھے لارنس کالج آتا ہے یا کیا آتا ہے, اس کے آس پاس تھے کہیں. تو میں کیا دیکھتا ہوں, وہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں فیملی کے ساتھ, اور وہ مین روڈ سے نیچے جائیں وہاں جا کے وہ ریسٹ ہاؤس بنا ہوا. اچھا, اندر گئے, اس کی جو در و دیوار تھی وہ اتنی پرانی, اور ٹھنڈ میں اور ٹھنڈی جگہ, وہ پرانی دیواریں اور یہ چیزیں. اندر گئے ہیں تو وہ لمبا سا وہ پنکھا ہوتا ہے جو پرانے زمانے کا. اچھا, وہ تھا. ٹھیک ہے, ہر چیز پرانی. اچھا, وہاں پہ کچھ پینٹنگز لگائی ہوئی ہیں جس میں عورتوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں, اور رات کے ٹائم لٹرلی ایسا لگتا تھا کہ وہ آنکھوں کی موو کر رہی ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں, اور کمرے کے اندر پینٹنگز ہیں, اور جب آپ اٹھتے ہیں نا تو سامنے آپ کو ایسی عورتیں شکلیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کون سی چیز ہے سامنے. تو وہ بڑا مشکل ہوا میرے لیے. پھر سوات میں ایک ہوٹل تھا, اس کا نام نہیں لیتا میں, وہاں پہ ہم گئے ہیں. تو وہاں پہ اسی طرح بیٹھے ہوئے سب, تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ نا لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں چڑیل پھرتی ہے ریسٹ ہاؤس کے اندر, ہوٹل کے اندر ہی بالکونی یہ ایریا میں. اچھا, ہم لوگ سارے ڈر گئے, جو باقی کچھ ان کے بچے آئے ہوئے تھے وہ اور خوف زدہ ہو گئے. تو اس طرح کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ایلیمنٹ ہوتی ضرور ہیں. اچھا, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ فرینڈس گئے ہوتے ہیں, وہ آپ کو تنگ کرنے کے چکروں میں نا آپ کو کہہ دیتے ہیں یار میں نے ادھر یہ دیکھا ہے, ادھر یہ دیکھا ہے, جان کے بھی. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ اور ڈر جاتا ہے, اور پہلے ہی ڈرا ہوتا ہے وہ اور ڈر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ کچھ کلائنٹس ہمارے ساتھ ایسے ٹریول کرتے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں بازار سے بالکل دور چاہیے, ہمیں روڈ سے بالکل سکون چاہیے, جی ہمیں سکون چاہیے. ٹھیک ہے, تو جب وہ وہاں سکون لینے جاتے ہیں تو پھر وہ دوسرا سکون مل جاتا ہے. ہاں, یہ بات بھی ہے, ظاہری بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم دنیا سے کٹ آف ہو جائیں اور یہ ہو جائیں. اچھا, کراچی والی سائڈ کے لوگ میرے خیال سے بہت زیادہ ٹور پہ آتے ہیں. جی بالکل, وہ تو مہینہ بک کروا لیتے ہیں وہ تو. اچھا, کراچی کے نا موسٹلی زیادہ تر وزٹ کرتے ہیں مری کو. ہاں, مری سے آگے کم. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی اور ناردرن ایریاز ملے نہ ملے, مری جائیں, ہم مری جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن وہ موسٹلی زیادہ تر ٹریول کرتے ہیں, جو کپلز آتے ہیں یا فیملیز آتی ہیں وہ ہنزس کدو کو پریفر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جو بوائز کے گروپس میں آتے ہیں وہ کشمیر اور ادھر کو کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ہماری ٹورزم انڈسٹری میں کراچی کے لوگ آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا اب یہ ہے کہ موسٹلی آپ کے کہنے کے مطابق کہ جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ مینٹلی اتنے زیادہ پریپیئر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے یہ واقعات ان کے ساتھ زیادہ رونما ہونے لگ جاتے ہیں, اور کچھ جگہ بھی ہانٹیڈ ہوتی ہیں. تو کوشش, آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اسٹے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اسٹے آپ وہاں کریں
جہاں آپ کو لگے کہ ہمیں سکون ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جہاں پر آپ کو سبھی فیسیلیٹیز پرووائڈ ہوں, ہاں, آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بندہ اٹیچ ہو, آپ کے ہوٹل میں نہیں لیکن ساتھ والے ہوٹل میں وہ بندہ موجود ہو, سیکورٹی والے سے بھی, کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے تو آپ اگر بازار سے دور یا روڈ سے دور جا کر سنسان میں لیتے ہیں تو وہاں پر تو نہ سروس ہونی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ناردرن ایریاز میں نا سروس بہت کم ہے, ایشو ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے, بہت سے ایشوز ہیں. تو وہ پھر اس ٹائم پہ نا فوری طور پر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اپنے ہی خوف میں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہی ہے کہ میں نہیں کہتا کہ میری کمپنی کے ساتھ آپ ٹریول کریں, کسی بھی کمپنی کے ساتھ ٹریول کریں, لیکن یہ ہے کہ ان کے علم میں یہ ہوگا کہ ہم اس کمپنی کے ساتھ رسپانسبل ہیں وہ نا. ٹھیک ہے, وہ کمپنی رسپانسبل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ساتھ رہنا ہوتا ہے. تو باقی کچھ ہمارے پرائیویٹ بھی کرتے ہیں ٹرپ کے, ہم نے اپنی ہی گاڑی پر جانا ہے جی, وہ آئیں, لیکن ہوٹل وہ چوز کریں جہاں پر سبھی فیسیلیٹیز, بالکل پیسے نہ بچائیں, لیکن اسٹینڈرڈ میں ہے, پیسے بچانے اسٹینڈرڈ میں آ جائیں, بالکل ٹھیک, لگژری کی طرف مت جائیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو سیفٹی ملے گی. بالکل صحیح, بہت شکریہ اسامہ. اور بھی بڑی باتیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں, لیکن آپ کے پاس جو ہمارے لیے واقعات تھے وہ آپ نے شیئر کیے کپلز کے حوالے سے. ناظرین, آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا وہ ایک میسج یہ ہے کہ بیسیکلی کوشش یہ کریں کہ اس چیز کو مذاق میں نہ لیں, ٹریولنگ کو, کیونکہ ٹریولنگ میں آپ سفر میں ہوتے ہیں, سفر میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, پازیٹیو رہنا چاہیے, نہ کہ وہاں جا کے مذاق اڑائیں جی وہ وہاں پہ جن ہے, یہ بھی ہے, ہوتے ہیں ضرور, ایسا نہیں میں کہہ رہا, لیکن کوشش کریں جہاں پہ آپ رہائش لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے. اگر آپ بے شک دوست یار بھی جا رہے ہیں, ہر چیز کو دیکھیں, پیسوں کو نہ بچائیں. مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم وہی مسئلہ آتا ہے کہ کوئی ایسا ہوٹل یا ایسا ہم ریسٹ ہاؤس لے لیتے ہیں جو پہلے سے افیکٹڈ ہوتا ہے, اور وہاں پہ پھر مسائل ہمیں پیش آتے ہیں. اور کوشش کریں کہ رات کی ٹریولنگ نہ کریں, رات کی ٹریولنگ لیکن اوائڈ کیا جائے. اب ہماری ٹریولنگ جو نائٹ کی ہوتی ہے وہ جسٹ لاہور سے اسلام آباد تک کی ہوتی ہے, باقی ساری ہماری زیادہ تر ڈے کی ٹریولنگ ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اس میں ہم نے پوائنٹس کور کرواتے ہیں. رات کو ہم نے تقریباً 8 سے 9 بجے ہم نے ہوٹل میں اسٹے دے دینا. بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے آپ نے اگر پرائیویٹ بھی کرنا ہے تو پہلے کسی گائیڈ سے یا آپریٹر سے آپ ایک گائیڈ لائن لے لیں کہ ہم کس طرح ٹریول کریں. بالکل ٹھیک. اور کافی گروپس بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر, تو آپ انہیں جوائن کر لیں. اس میں آپ ایک پوسٹ کر دیں جی کہ ہم نے اس سائڈ کا ٹریول کرنا ہے, ہمیں اس کا روڈ میپ شیئر کر دیں. بالکل ٹھیک. تو باقی یہ ہے کہ اتنا نہیں زیادہ ہوتا, بس یہ لوگ ہوا دے دیتے ہیں تو وہ پھر پھیلتا بہت دور تک چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اسامہ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. ناظرین, آپ کے پاس بھی اگر کوئی واقعات ہوں اسی طرح ٹریولنگ میں آپ کے ساتھ ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں, اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. آپ کس طرح کا پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں, کون سا گیسٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.